السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. تو یہ ہم انٹرو ذرا جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ شروع کرنا ہے ناول. تو یہ پیر کامل کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا وائس اوور اچھا بھی لگ رہا ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں اسی شعر سے جس سے ہم کرتے آئے ہیں. سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امامہ آپا آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی. سر اٹھا کر اس نے سعد کو دیکھا. وہ سائیکل کی رفتار کو بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا. کل. کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا. جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں. وہ بولا. کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا. کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں اس لیے. اس نے تفصیلی جواب دیا. آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال. میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں. تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا. سعد سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا. پھر اس نے کہا. پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں. اچھا جلدی آیا کروں گی. امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا. تم ایسا کیا کرو مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو. میں فون کیا کروں گی تمہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. سعد کو اس کی تجویز پسند آئی. سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا. امامہ بے دہانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی. وہ اس کا بھائی نہیں تھا. 10 سالہ سال سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا. کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا. مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی. سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں اچھی طرح گھل مل گیا تھا. امامہ سے وہ سب زیادہ مانوس تھا. امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا. ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا. ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا. اس کے 2 چچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے. وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی. فائل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے سائیکل پر لان میں گھومتے ساتھ تو نظریں جمائے. وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کے بہت سے سوچوں میں الجھ جاتی تھی مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا. وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے. ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھی اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے مگر وہاں پر ان کا اپر کلاس کوئی نمایاں کر دینے والی چیز نہیں تھی. نہ ہی ان کے اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت کیونکہ وہاں پر ان میں سے بھی بہت کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس ہی اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی. چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی کوئی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے. 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ صرف چوتھا لڑکا تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا. یوں لگ رہا تھا کہ وہ پہلی بار وہاں آیا تھا. ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا. گلی کے دونوں اطراف میں کھلے ہوئے دروازوں میں بناؤ سنگھار کیے نیم اور کپڑے میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی. سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی. گلی میں ہر شخص، ہر شکل اور ہر عمر کا مرد گزر رہا تھا. وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا. تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. وہ لڑکا جواباً ہنسا. کتنی بار؟ یہ تو نہیں پتا. اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں. اکثر آتا ہوں یہاں پر. اس لڑکے نے کدے فخریہ انداز میں کہا. ان عورتوں میں مجھے تو کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی. نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم. اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. اگر کہیں رات گزارنی ہو تو کم از کم انوائرمنٹ، ماحول تو اچھا ہو. اٹ از سچ اے ڈرٹی فتلی پلیس. یہ تو بہت ہی گندی جگہ ہے. اس نے گلی میں موجود گڑھوں اور کوڑوں کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا. پھر گرل فرینڈز کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بار اس نے اپنی بھوئیں اچکاتے ہوئے کہا. اس جگہ کا اپنا ایک چارم ہے. گرل فرینڈز اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. گرل فرینڈز اس طرح کے ڈانس تمہیں نہیں دکھا سکتی جو تم ابھی کچھ دیر بعد دیکھو گے. تیسرا لڑکا ہنسا. اور پھر پاکستان کے جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دکھانے تمہیں ہم یہاں لے جا رہے ہیں وہ تو بس. دوسرے لڑکے نے پہلے لڑکے کی بات کاٹ دی. اس کا ڈانس تم پہلے بھی دکھا چکے ہو.
ارے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایٹرکس ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے نے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا لڑکا اسی طرح چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی میں کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تین لڑکوں نے موتیے کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ لیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے۔ تمباکو والا پان دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤ تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے، رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ہوئی ان کی طرف آئی، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت، اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے ہوئے اور بالوں میں موتی اور گلاب کے گجرے لٹکائے، شفون کی ایک چنگھاڑتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس اگل دان میں تھونک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں رکھتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڑیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی طرح کے جینز اور ٹی شرٹس میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اسی طرح کے چیختے چنگھاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ سازندے بھی تھے۔ وہ غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نور اٹھا کر وہ خاصی خوشی اور مطمئن واپس چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجودہ ہر مرد کی نظر اس پر سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ سازندہ کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے جس پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا تھا شروع کیا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ زیادہ جوش میں آ رہے تھے، وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے۔ ہال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایکٹریس کے رقص سے خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے لڑکے سے زیادہ مرد انٹا غفیل ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں گزار دی۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا، اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس، اس نے قدر ناراضی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری تھی، اس لڑکے نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوشگویوں میں بھی مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی، جو اس کے ویک اینڈ پر بھی اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا،
آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن بدن سنیدہ سے سنیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کرا ہوں۔ ہاشم الدین نے وسیم کی بات پہ اپنی بیٹی کے چہرے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ؟ کوئی مسئلہ ہے؟ بابا یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے، تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکراتے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجودہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھوک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کے اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی۔ اور آپ تصور کریں کہ اس بار امامہ نے اس سے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری طاقت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی شرح اموات کی ایک وجہ بابا اس کو منع کریں۔ امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم الدین سے کہا۔ وسیم! ہاشم الدین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا۔ وہ بڑی سعادت مندی کے ساتھ فوراً ہی خاموش ہو گیا۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا۔ خانسامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب، لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں، تو مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گریڈین آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ہلانے لگا۔ پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانا شروع کر دیں۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹک کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا وین اے مین لوز اے وومن بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ کے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹ بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریسز اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیو تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پیکولو فلوٹ اور بیک بھی لگائے گئے تھے اور اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے خاصی دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کا چوتھا حصہ بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا، دو اسکواش کے۔ ایک ریکٹ
کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گبیلس پانڈی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈانی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے ہوئے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی قطریں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چوئنگمز کے کچھ ریپرز بھی ٹوڑے موڑے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ ڈنہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ ہی بیڈ پر پڑا ہوا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور رسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے پر ایک موبائل پڑا تھا جس پر یک دم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک چکے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ ایک دم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑا۔ مائیکل بالٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی، "When a man loves a woman." پھر یک دم کمرے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے اور وہ بیڈ پر اوندھے منہ بحث و حرکت پڑا تھا۔ "Don't tell me ماما، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟" زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت خوانا انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ "اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟" زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ "ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ری ایکٹ کرو." امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی تھیں اور اپنی طرف سے حتی المقدور سرگوشے میں باتیں کر رہی تھیں۔ "مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟" اس بار رابعہ نے کہا۔ "راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں." امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ پھر بھی امامہ، بتانا جو چاہیے تھا تمہیں." زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ "اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، تمہیں ضرور بتاؤں گی." "ویری فنی." زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو موصوف کی۔ ہیں کون؟ کیا نام ہے؟ کیا کرتا ہے؟" رابعہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ "فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے." امامہ نے رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "MBA کیا ہے اس نے اور بزنس کرتا ہے۔ شکل و صورت کیسی ہے؟" اس بار زینب نے پوچھا۔ امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے، وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے۔ جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے۔ اب امامہ، تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ." زینب نے کہا۔ "نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو." رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ "فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے." امامہ یک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گئیں۔ "ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟" ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ "بھائی، امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے بھی کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی." جویریہ نے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا اور اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ "امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب میری منگنی اپنی مرضی سے ہوتی." زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ "آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے
جو 150 زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتے ہیں۔ اس آئی کیو لیول کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر معمولی ہی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکولوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچر اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 آئی کیو لیول کا پہلا اور واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں کی سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ اور اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں پہلی بار وہ اس آئی کیو کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر عثمان کو آج وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مطمئن سے ریسیور کون سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے فون نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ انکل شاہنواز سے، سالار نے سکندر کے جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا، پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا۔ دوسری طرف ان کے بھائی ہی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور کے نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے تھے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی سے اس کے جھٹکتے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے اس نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی سے وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا۔ اور پھر وہ نمبر؟ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا، سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑا اور انہیں کی روانی کے ساتھ نمبر ملا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے چند کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی، انہوں نے سکندر عثمان کے استغفار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کے نسبت اسے بہت جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور اسکول میں بھی وہ اپنے ان غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلدی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔
اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے پر زیادہ حساس اور پیچیدہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی تربیت اچھی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا۔ نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابی پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالار 8-10 سال کی عمر میں او لیولز یا اے لیولز کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ ایک کلاس کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹ اس کو چیلنجنگ نہیں لگتی تھی۔ جویریہ، پروفیسر اطمینان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے ہوئے بیٹھی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا۔ اس نے مڑ کر اسے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں تو پروفیسر اطمینان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو سے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے… اس نے کچھ الجھتے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے اسے غور سے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے ہوئے بیٹھی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم مجھے چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کے ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں چپ کیوں رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہم پر ٹینشن تو نہیں ہو سکتی؟ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ عزت کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ عزت کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی انداز میں پوچھا۔ پھر بے اختلافات تو ایک بہت ہی… جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی باتیں جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی؟ یا تو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تشویش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی، شاید تم مجھے اپنا مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے سٹڈی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں۔
وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی میں سے ایک بوری اور رسی نکال لی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہ گیروں نے اسے دیکھا، مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس وقت قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو ایسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانا شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرہیں لگانی شروع کر دی، اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوائل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا دوسرا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑ دی، اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑے ہوئے اس نے اپنے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گرہ لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلی پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو پل کی منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے ایک دم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ اب وہ بری طرح پھڑ پھڑ آ رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے بازوں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس کے بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈلم کی طرح، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لہجہ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کر لیں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدر ناراضی سے تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کل کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا، اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔
واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائے تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس طرح اچانک غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں، اور جس وقت واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ واپس لینے آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاکڈ تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے اسے کچھ نہ سمجھتے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا۔ اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ بس رستے میں سے کچھ کتابیں لی تھی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بیوقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپرز کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ یہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں۔ زیادہ تر کون سے نام سے پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموشی۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو آپ پہلے جانتے ہیں؟ نہ میں۔ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پارٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سائیکوانالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کے سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہونے والے اس سارے گفتگو کو بیکار سمجھ رہا ہے۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقفاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکالوجسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا، اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن میں وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی 1 بہن اسے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا زیادہ تر چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے 1 وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا
اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ ربس، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں کچھ فریکچرز ہوئے۔ تب اس کے والدین کا کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبانے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا تھا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس کی رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا، جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان یہ تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا، اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب اور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کی بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے ان گولیوں کا پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے تھے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ باپ، بہن، ماں باپ، اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے دونوں بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلان جیسے بھکے اڑ گئے تھے۔ اب وہ اس کا ایک سائیکالوجسٹ کے سامنے موجود تھے، جن کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی، کیوریوسٹی، تجسس سمجھ لیں۔ سائیکالوجسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 IQ لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس کم نہیں ہوا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے، جیسے جوائے کی انتہا ایکسٹیسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، جیسے ایکسٹیسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا؟ اوہو، فرض کریں آپ ایک بار اسٹریپ ٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، آپ ایکسٹیسی سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنس کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں ایکسٹیٹک مدہوش نہیں ہوتا۔ آئی نیور گیٹ فلڈ وتھ جوائے۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی اس انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا، سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا۔
پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ الپانا مت شروع کیجیے گا، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکونالوجسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا میں آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکونالوجسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر وہ ہنستا ہے کہ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکونالوجسٹ نے اس طرح کے کئی سیشنز اس کے ساتھ کیے تھے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک سے وہیں تین پات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے فیصلے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکونالوجسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اس سے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے۔ اسے ان کے محبت برے جذبات سے بھی آگاہ کیا گیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چوئنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو کو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ سکندر نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں آ گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے ایک دم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کی تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا سٹاپ کا بٹن دبایا تھا۔ کیا سنا جا رہا ہے اکیلے یہاں بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح جوایا انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، اب مجھے کچھ نہیں سننا، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ ویسے تم کیا سن رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال کا اظہار کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تمہیں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں۔ مثلاً
مثلاً بال کی کھال اکاڑنا، اور اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو، وسیم نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں، اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی، وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑ دیا تم نے جو تم اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو، مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہے۔ سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا، وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش، وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیات پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید پر یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا، امامہ نے اس کے تبصرے میں جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب ملامتی تقریر ختم کر دو، وسیم نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے؟ بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے وہ، موڈ اچھا ہے تو دوسروں کو ساتویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گڑھ میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی کے طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز۔ نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ لڑکی؟ جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی فیئر سی، عرصہ، وسیم چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے، امامہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں، تب شیبہ تھی۔ واو ہاں، تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا۔ امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، وہ بھی ایک گاڑی کے شیشے پر، اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہونا ہی تھا، امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا، وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں، امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ، بابا کے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا، اگر تم نے موبائل کے نمبر گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلا فون انہی کا آئے گا۔ بس اسی لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا نا اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا، تو وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اسے ڈرتا نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نہیں ڈرتے، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں ایسی کسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کے منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ، وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا، کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے ہی
صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی، امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں، امامہ نے اٹھتے ہوئے جیسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے، درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں۔ سلمہ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف ہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل۔ ہاشم کو قدرے تعامل ہوا۔ آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا۔ یہ پیکٹ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے۔ سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے لیے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب میں یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مگر انہوں نے اسے نہیں بلایا۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل، امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی الیگ سے لیگ کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی اس پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی آئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امامہ کا نام لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ وہ مجھے تو ایک ویکینڈ گھر پر جانے کا کہہ کر گئی ہے۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر وہ کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے؟ جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں تو ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی۔ جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو؟ ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے۔ مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں بری طرح پکڑی جاؤں گی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں امامہ کو کوئی حادثہ ہی نہ پیش آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ جویریہ نے ناخن کو ترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں؟ رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات یا کل تک آ جائے گی۔ اگر آ گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔
جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکی، وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے؟ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی؟ اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کو تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ الجھی الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی کم گوئی، اور جب وہ ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب ہوئی تھی، تب بھی یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اور سجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اور ہم سے وہ یہی کہہ کے گئی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو،